میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے کہانی کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے ساتھیوں کو اس ہوم ورک سے ہمیں ہیڈ کوارٹر سے پہنچنے کے نئے رستے دکھائی دیے۔ چونکہ یہ سارا کام میرے ساتھیوں نے کیا تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آئندہ کی پلاننگ میں پوری طرح شامل کروں گا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بطور گروپ لیڈر میرا ان سے اپنے منصوبوں کی تفصیل نہ بتانے کا ان پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے۔ یا تو ان کی فوجی ٹریننگ اور ڈسپلن کی وجہ تھی کہ وہ میرا ہر حکم بلا چوں چراں بجا لاتے تھے، ورنہ دشمن ملک میں اگر وہ میری بات ماننے سے انکار کر دیتے تو میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ مجھے ان سے بڑی حکمت عملی سے کام لینا پڑتا تھا، اور اب وہ موقع آن پہنچا تھا کہ میں انہیں اپنے مکمل اعتماد میں لوں۔ ہیڈ کوارٹر تک رسائی کے لیے ہم سب اکٹھے بیٹھ کر منصوبہ بندی کریں۔ میں آج تک ان کے گھر کے اندر تک نہیں گیا تھا، اس کی وجہ محض سیکیورٹی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ کل شام میں ان کے گھر آ رہا ہوں اور وہیں ہم سب اس مشن کی منصوبہ بندی کریں گے۔ انہیں ابھی تک چونکہ کوئی مکمل مشن سونپا نہیں گیا تھا اور عین ممکن تھا کہ ان کی یہ سوچ ہو کہ ان کی مدد سے مشن مکمل کر کے سارا کریڈٹ میں خود لینا چاہتا ہوں۔ اگر انہیں یہ غلط فہمی تھی تو میں اسے بھی دور کرنا چاہتا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ میں صرف ایک بات سے خوفزدہ تھا کہ وہ جونیئر رینکس کے تھے جن کا کام صرف احکامات کی تعمیل کرنا ہوتا ہے، وہ دماغ سے ذرا کم ہی کام لیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ حالات کہیں بگڑ جائیں تو وہ سنبھال نہ سکتے تھے اور یوں سارا کھیل ہی بگڑ جانے کا خدشہ تھا۔ ان کا گروپ لیڈر بنا کر سارے مشن کی اور ان کی ذمہ داریاں مجھے سونپی گئی تھیں۔ بہرحال اب حالات کا تقاضا تھا کہ انہیں اس مشن میں شامل کروں۔ اگلی شام میں حسب وعدہ ان کے گھر گیا۔ وہاں اس مشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ وہ سویپرز کو میرے دو ساتھی الگ الگ ہینڈل کریں گے اور سپرنٹینڈنٹ یشونت کے بارے میں میرے ساتھی یہ پتہ چلائیں گے کہ وہ کس مخصوص بالا خانے پہ جاتا ہے، یا مختلف بالا خانوں پر یشونت کے متعلق مطلوبہ معلومات ملنے پر میں اسے ہینڈل کروں گا۔ یہ فیصلہ ہونے پر سب مطمئن تھے۔ میں نے سویپر سے رابطہ کرنے کے لیے ساتھی کو مزید ہدایات اور میں رات کو کھانا کھانے کے بعد واپس لوٹ آیا۔ اگلی 3 شامیں میں نے اکبر اور اشوکا ہوٹل میں گزاری اور چوتھے روز دن کے 10 بجے سروسز کلب میں کرنل شنکر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کا بیٹ مین کمرے کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس نے یہ بتا کر کہ کرنل صاحب دفتر میں گئے ہیں مجھے باہر سے ہی رخصت کرنا چاہا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں نے اس سے پانی مانگا اور کہا سر میں بہت درد ہے، اگر ایسپرین وغیرہ ہو تو پانی کے ساتھ 2 گولیاں بھی دے دے۔ بیٹ مین نے مجھے سٹنگ روم میں بٹھایا۔ ایسپرین اور پانی لینے کے بعد میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے عبدالکریم بتایا اور کہا کہ وہ کرنل کے ساتھ تقریباً 8 ماہ سے ہے۔ میں نے کہا عبدالکریم اپنے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ میں سر درد کے بہانے کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ عبدالکریم نے بولنا شروع کیا، صاحب میں 4 سال سے بھارتی فوج میں ہوں۔ میں ہوں تو انفینٹری میں، لیکن عملی طور پر اب تک مختلف افسران کا بیٹ مین ہی رہا ہوں۔ کرنل صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں آگرہ چونی میں ایک میجر صاحب کا بیٹ مین تھا۔ کرنل صاحب کی سخت طبیعت کی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے مطمئن ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹ مین بننے میں خوشی سے رضامند ہوتا ہے۔ جب میں یہاں آیا تو کرنل صاحب کی بھرپور خدمت کر رہا ہوں، لیکن ہر روز مجھے گالیوں سے نوازا جاتا ہے۔ کرنل صاحب جب موڈ میں ہوتے ہیں تو کچھ پیسے وغیرہ بھی دے دیتے ہیں اور جب ناراض ہوتے ہیں تو بے تحاشا گالیاں دیتے ہیں۔ 4 سال پہلے ٹریننگ کے دوران اور بعد میں مختلف افسروں کا بیٹ مین ہونے کے دوران مجھے اتنی گالیاں پڑ چکی ہیں کہ اب ان کا عادی ہو چکا ہوں اور اپنی قسمت پر شاکر ہوں۔ فوج چھوڑنے کی بھی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ نہ ماں باپ زندہ ہے اور نہ ہی شادی کی ہے۔ عبدالکریم بڑی صاف ستھری اردو بول رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ حضور لکھنؤ میرا آبائی وطن ہے۔ والدین کے گھر میں تو غربت ہی دیکھی، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ میرے دادا نواب تھے۔ والد مرحوم نے بھی خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا وفاداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے جو تھوڑی بہت جائیداد اور رہائشی حویلی تھی پہلے وہ رہن رکھی اور بعد میں بیچ ڈالی۔ جب
جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں غربت ہی دیکھی۔ ابھی 10 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ سال کے اندر چند ماہ کے وقفے سے والدین کا انتقال ہو گیا اور میں بالکل بے آسرا رہ گیا۔ والد مرحوم کے جاننے والے ایک دکاندار نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میٹرک تک تعلیم دلوائی اور اسی نے فوج میں بھرتی کروایا۔ یہاں عزت سے روٹی کما یہاں روٹی تو مل گئی لیکن مسلسل گالیوں سے ماں باپ، خاندان اور مذہب کی دھجیاں اڑ گئی۔ عبدالکریم بولے جا رہا تھا، میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ چند نکتے تھے جن کے گرد میرا ذہن گھوم رہا تھا۔ یہ شخص فوجی، مسلمان، ہندو افسران کی گالیوں سے بیزار بلکہ کسی حد تک باغی کوئی رشتہ دار نہیں اور ہیڈ کوارٹر میں ایک اہم اور سینئر آفیسر کا بیٹمین۔ حالات نے اس کا پہلے ہی خاصا برین واش کر رکھا تھا اور باقی کام میں کر سکتا تھا۔ ایک بڑی دشواری یہ تھی کہ میں ہندو ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اپنی اصلیت ظاہر کرنے میں 50-50 چانس تھا۔ ایک یہ کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور دوسرا یہ کہ میرا بھید کھول کر ہندو افسران کی نظر میں خود کو وفادار اور بھارت ماتا کا سپوت بننے کی کوشش کرے گا۔ میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا لیکن اس کے لیے مناسب پلاننگ اور مزید سوچ بچار کی ضرورت تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے عبدالکریم سے کہا کہ اس کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور اس کے لیے یقیناً کچھ کروں گا۔ میں نے اسے کہا میری آمد کا کرنل صاحب کو نہ بتائے، باتیں تو وہ کر چکا تھا لیکن اس ڈر سے سہم بھی گیا کہ میں کرنل سے کہیں اس کی گفتگو کے بارے میں نہ بتا دوں۔ اس نے کہا صاحب آپ کرنل صاحب کو کچھ نہ بتائیے، میری زبان تو ہرگز نہ کھلے گی۔ میں نے اس سے لکھنؤ کے اس دکان کا نام اور محل وقوع پوچھا جو اس نے بتا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کی سچائی جان سکوں۔ اسے 500 روپے دے کر میں وہاں سے رخصت ہوا۔ میرا دماغ اس سلسلے میں مزید کچھ کرنے کے تانے بانے بننے لگا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا عبدالکریم سے کام لینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے متعلق مکمل چھان بین کی جائے۔ شام کو میں اپنے ساتھیوں سے ملنے ان کے گھر گیا۔ اتفاق سے مالک مکان گھر میں ہی تھا۔ مکان کی اوپری منزل کی سیڑھیاں اگرچہ ڈیوڑی میں تھیں لیکن گلی میں مکان کے دروازے سے گزر کر ہی سیڑھیاں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ دروازہ مالک مکان نے ہی کھولا۔ میں نے اسے اپنا نام اظہر علی بتایا اور کہا میرا ایک کاروباری واقف یہاں رہتا ہے۔ میں نے ساتھیوں میں سے ایک کا نام بتایا۔ وہ یہاں اپنے اصلی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ مختلف ناموں کے چکر میں کبھی غلط نام نہ بتا بیٹھیں۔ مالک مکان نے مجھے اوپر جانے دے دیا۔ میں نے ساتھیوں کے ساتھ ایک کمرے میں میٹنگ کی اور کہا ایک شخص کے کوائف معلوم کرنے کے لیے لکھنؤ جانا ہے۔ سبھی جانے کو تیار تھے لیکن میں نے 2 کا انتخاب کیا اور انہیں لکھنؤ میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رہنے کی ہدایت کی۔ انہیں اس دکاندار سے جس سے بقول عبدالکریم اس کی پرورش کی تھی عبدالکریم کے متعلق مزید معلومات اور اگر اس کے کوئی قریبی رشتہ دار موجود تھا تو اس کا پتہ لگانے اور اس کی چھان بین کرنی تھی۔ میرے دونوں ساتھی رات کو ہی ٹرین سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے انہیں 3 دن دیے تاکہ تمام معلومات حاصل کر کے چوتھے روز واپس آ جائیں۔ کئی بار احتیاطی تدابیر کو نظر انداز نہ کرنے کا کہہ کر انہیں اللہ حافظ کہا اور واپس اپنے ہوٹل چلا آیا۔ اگلے روز شام کو میں کرنل شنکر کے پاس گیا۔ وہ حسب معمول لان میں کھانے کی محفل سجائے بیٹھا تھا اور عبدالکریم برآمدے میں حکم بجا لانے کے لیے مؤدب کھڑا تھا۔